أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إليك. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عدت رفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بیداری پہ گفتگو کر رہے ہیں. گجراتی ماں جارتی جائے گا تیارتی سوار ویک اپ. آج انشاءاللہ تعالی ساتھ میں مل کر ایک ایسے موضوع پہ بات کرنی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں شاید انشاءاللہ تعالی اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، لیکن کل جیسے ہم نے بیان کیا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں پر نبی کریم کو یہ کہلایا گیا، خداوند کریم کا حکم آیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیپٹر 51 ورس نمبر 55، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب، ریمائنڈ کراؤ، یاد دلاؤ، کیونکہ یاد دلانا جو ہے اس کے اندر مومنوں کے لیے فائدہ ہے. موضوع کچھ ایسا ہے آج کا کہ اگر ہم رب کو مانتے ہیں تو کل ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا لا الہ الا اللہ پر. اگر آپ کو یاد ہو تو یاد دلا دیتا ہوں. مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم کو سکھایا ہے کہ جب قبرستان پہ جاؤ اور مرحوموں کو یاد کرو تو اس طرح سے مرحوموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہو السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، من اہل لا الہ الا اللہ، یا اہل لا الہ الا اللہ، بحق لا الہ الا اللہ، کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، من لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، بحق لا الہ الا اللہ، اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ، واحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ. 10 مرتبہ مولا کائنات نے ہمیں سکھایا کہ جب قبرستان پہ جاؤ تو یہ ذکر کیا کرو. آج ایک قدم آگے بڑھیں گے. پروردگار عالم نے دیکھیے لا الہ الا اللہ کے بعد کیا آنا چاہیے. ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ کے بعد کیا آتا ہے؟ محمد رسول اللہ. اس میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شہادت کا جملہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے بعد کون سی چیز کا تذکرہ کیا ہے؟ آج اس پہ بات ہوگی. پروردگار عالم نے سورہ طٰہٰ کے اندر جناب موسیٰ کا واقعہ نقل کیا ہے، بہت سی جگہ پر ہے.
یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ جناب موسیٰ نکلے اپنے آل و عیال کے ساتھ، اور ایک مقام وہ آیا کہ جناب موسیٰ وادی المقدس پر پہنچ گئے۔ ہم نے موسیٰ کو کہا آپ یہاں آ گئے ہو، فَخْلَنْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار دو کیونکہ بہت پاک زمین پہ آ گئے ہو۔ اب نبی موسیٰ اس پاک زمین پہ یا جگہ پہ آ چکے ہیں۔ اس کے بعد خداوند کریم کا اعلان ہوتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے چیپٹر 20 ورس نمبر 13، 20واں سورہ 13ویں آیت۔ خداوند کریم جناب موسیٰ کو کہتا ہے، کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا، اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا، وَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ اب جو تم پر وحی نازل ہوگی اس کو غور سے سننا۔ اب کیا ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کی طرف سے نبوت دی جا رہی ہے۔ خدا نے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے موسیٰ آپ کو یا تم کو چن لیا۔ اب یوں سمجھیے کہ جناب موسیٰ کی نبوت شروع ہو گئی، جناب موسیٰ کی رسالت شروع ہو گئی، جناب موسیٰ کا پیغمبر ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد والی آیت چیپٹر 20 ورس نمبر 14، 20واں سورہ 14ویں آیت، اس کے بعد خداوند کریم اب نبی بن چکے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد خداوند کریم جناب موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا نبی بن چکے، کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی جملہ لا الہ الا اللہ، کل کی بات ابھی جو پڑھی۔ اب خداوند کریم نبوت دے کے جناب موسیٰ کو پہلا پیغام کیا دے رہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ میری پرستش کرو، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ اس کے بعد خداوند کریم جناب موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ عجیب ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے کے بعد، عبادت کا پیغام دینے کے بعد کوئی پہلی چیز جناب موسیٰ کو جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اے خدایا یہ لا الہ الا اللہ اور یہ نماز دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ تو ایک جواب تو آ گیا کہ اے موسیٰ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز کے لیے نہیں پڑھنے کی، نماز کو قائم کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو نماز جس کو ہم نماز کہہ رہے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ آیا ہے صلا سے، گجراتی میں جوڑ، ہندی میں بندھن، اردو میں رشتہ۔ صلۃ الرحم بولتے ہیں نا ہم کہ اپنے رشتہ داروں کو حق کو ادا کرنا، صلۃ الرحم، صلہ جوڑ دینا، دو چیز کو بندھن میں باندھ دینا۔ خداوند کریم نے کیا کہا؟ یہ نماز جو ہے وہ میری یاد کے لیے ہے۔ پتہ چلا کہ خداوند کریم یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے مسلمان یہ جو نماز کا حکم جو تجھے دیا گیا ہے وہ فقط اٹھ بیس کے لیے نہیں، نماز اس چیز کا نام ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے جوڑ لیتا ہے۔ نماز صلاۃ اسی کا نام ہے کہ جب بندہ صلاۃ پڑھ کے نماز کو انجام دے کے اپنے آپ کو خدا سے باندھ دیتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے رشتے میں ڈال دیتا ہے۔ اے مسلمان یہ نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں شاید ہم کو اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن مصیبت کی بات یہ ہے ماننا پڑے گا، یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ الحمدللہ تعالی ہمارا معاشرہ نمازی ہونے کے باوجود
کچھ قلت کے ساتھ ایسے افراد ہم کو ملیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے. ان کے پاس بہانے بہت ہے. ان کا سب سے پہلا بہانہ تو یہی ہے، روکو مت، جانے دو، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اے مسلمان، دنیا کا سب سے عزادار کون؟ اور اوپر سے ایسا عزادار نہیں، چشمدید گواہ، جو عزاداری کا پہلا فرد کہلایا جا سکے، جو حاضر تھا، موجود تھا، آنکھوں سے انہوں نے سب دیکھا تھا. کون؟ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام. یہ چوتھا امام جو حسین مظلوم کا سب سے بڑا عزادار، اس کا لقب زین العابدین ایسے ہی پڑا، اس کا لقب سید الساجدین ایسے ہی پڑا. اے مسلمان، یہ نماز شاید آج تجھے پتا نہیں، یہ نماز فقط اٹھ بیس کرنے کی عبادت یا بات نہیں. نماز کے اندر سر و راز یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خدا سے جوڑے. اور دیکھیے، یہ نماز فقط اور فقط ہم مسلمانوں کے لیے نہیں. ایسا نہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے فقط یہ نماز ہے. آپ نے سن لیا نا، ابھی نبی موسیٰ کا تو تذکرہ آ گیا کہ خدا نے جناب موسیٰ کو کہا کہ اب ہم نے آپ کو نبوت دے دی، اور یاد رکھنا لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ کون؟ نبی موسیٰ. نبی کریم کو نہیں کہا گیا؟ آپ کیا کہتے ہو؟ ہمارے نبی کریم کو کیا حکم نہیں دیا گیا؟ جواب آئے گا، دیا گیا ہے. آئیے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت، قرآن مجید کا 29واں سورہ، آیت کا نشان 45، چیپٹر 29 ورس نمبر 45. اعلان رب العزت ہوا، کہا اے میرے حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. 29:45. اے میرے حبیب، تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ قرآن ہم نے جو تجھ پر نازل کیا ہے وحی کے تھرو، اس کی تلاوت کر. واقم الصلاۃ، اے میرے حبیب نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز جو ہے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ بندہ اور اللہ کا جوڑ ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے وہ بے شرمی کے کاموں سے، بدی کے کاموں سے، خراب کاموں سے نماز روکنے والی ایک چیز ہے، ایک عبادت ہے. اور یاد رکھنا میرے حبیب، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، خدا کی یاد جو ہے نا، اللہ کی یاد جو ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم عمل کیا کر رہے ہو. تو آپ نے دیکھا کہ نماز جو ہے جناب موسیٰ کے لیے بھی ہمارے سامنے آئی، نبی کریم کے لیے بھی آئی، اور آگے چلتے ہم آپ کو مثالیں دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نماز فقط ہمارے آخری پیغمبر پہ نہیں آئی. جب سے خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا تب سے خدا کا یہ رویہ رہا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو معبود سے جوڑ لے. اور اس جوڑ کا نام کیا ہے؟ صلاۃ. ایک صلاۃ پڑھیے محمد و آل محمد پر. سورہ مریم میں قرآن مجید کا 19واں سورہ، آیت کا نشان 54 اور 55، 19:54-55. وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ مَرْضِيًّا. اے میرے حبیب، یاد کرو جناب اسماعیل کو. اسماعیل اپنے وعدے میں پکے تھے، سچے تھے، خدا کے رسول تھے، خدا کے نبی تھے. اور اس کے بعد جناب اسماعیل کی یہ خوبی تھی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، جناب اسماعیل اپنے گھر والے کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ مَرْضِيًّا، اور یہی جناب اسماعیل
کیا تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اس کے ساتھ تھی۔ مسلمان، تجھے پتا چل گیا کہ جب نماز کو تو انجام دے گا تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ یہ کون تھے؟ جناب اسماعیل۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ ہمارے لیے کیا نہیں آیا؟ میرے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، چھٹی سرکار نے کہا نحن نأمر صبیاننا بالصلاة وهم بنینا 5 سنین، ہم اہل بیت ہمارے بچوں کو جب وہ بچے 5 سال کے ہوتے ہیں تو ہم ان کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ فَمُرُّوا صِبْيَانَكُمْ وَهُمْ بَنِينَ 7 سنین، اے مسلمانوں، ہم ہمارے بچوں کو 5 سال میں نماز کا حکم دیا کرتے تھے، تم حضرات اپنے بچوں کو 7 سال میں نماز کا حکم دیا کرو۔ تو نماز اس دین کا ایک حصہ ہے۔ فون آیا، صلو علی محمد وعلی محمد۔ اب دیکھیں نماز کی بات پروردگار عالم قرآن مجید میں کہاں سے شروع کرتا ہے؟ نماز کی بات کہاں سے شروع کرتا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک اور نبی کا تذکرہ ہے۔ کون؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ جناب عیسیٰ نبی نہیں بنے، ابھی تو گہوارے میں پڑے ہیں۔ لوگوں نے جناب مریم پہ شک ڈالا کہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ لوگ آئے تھے تو خداوند کریم نے اس کا تذکرہ سورہ مریم کی 29ویں، 30ویں اور 31ویں آیت 19، 29، 30، 31۔ جب لوگ آئے جناب مریم کے پاس تو خدا نے اعلان کیا کہ جناب مریم نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے جو چھوٹا بچہ، ابھی پیدا ہونے والا بچہ جو اپنے مہد میں ہو، گہوارے میں ہو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے جو گہوارے میں بچہ ہو اس کے ساتھ ہم بات کیسے کر سکتے ہیں؟ 30ویں آیت آئی، وہ بچہ بولنے لگا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں خدا کا بندہ ہوں، انہوں نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ اس کے بعد 31ویں آیت وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ ابھی عیسیٰ کہاں پر ہے؟ گہوارے میں ہے، چھوٹے بچے ہیں، لیکن خداوند کریم جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہلوا رہا ہے کہ خدا نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں پر بھی میں ہوں، اور اسی خدا نے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسی خدا نے مجھے وصیت کی ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ اے عیسیٰ نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، ما دمت حیا، ارے جب تک زندہ رہو تب تک نماز چھٹنے نہ پائے۔ اے مسلمان، تو نبی کا امتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی نے کہا ہے لا رخص فی الصلاۃ، لا رخص فی الصلاۃ، نماز کے معاملے میں کوئی بھی معافی نہیں، کوئی بھی معافی نہیں۔ بیمار ہو نماز پڑھنے کی ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہو نماز پڑھنے کی ہے، حتیٰ یہ کہ کسی ندی یا دریا میں ڈوب رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز ادا کرنے کی ہے۔ نبی نے کہا لا رخص فی الصلاۃ۔ کیوں؟ تیرا دین اللہ کا دین ہے، تو عبادت کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے، اور یہ نماز کیا ہے؟ تیرا اور اللہ کا رشتہ۔ اگر تو نے اللہ سے، اللہ کے رشتے کو چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا، تو تیرا اس اللہ سے رشتہ باقی کیا رہا؟ اس لیے چھٹی سرکار امام جعفر الصادق علیہ السلام مولا نے کہا یہ وہ والے مولا ہے، جعفری والے مولا نہیں ہے، یہ جعفری والے مولا ہے، یہ وہ والے نہیں ہے کہ جو ہمیں کہے جا تو فری ہو گیا، نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا حظ من الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ارے اس کے پاس اسلام کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔
جس نے نماز کو چھوڑ دیا، لا حظ من الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس کے پاس اسلام کا نام و نشان کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں نا، لیکن دیکھیے معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ کیا ہے مسلمان؟ لِيَكُونَ أَكْثَرُ هَمِّكَ الصَّلَاةُ، اے مسلمان سب سے زیادہ تیری فکر جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ نماز کے معاملے میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْإِقْرَارُ بِالدِّينِ، کیونکہ یہ نماز جو ہے نا وہ اسلام کا سر ہے۔ کس کے بعد؟ کس کے بعد؟ بعد الْإِقْرَارُ بِالدِّينِ، اس کے بعد کہ تم دین کا اقرار کر لو۔ دین کا اقرار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کی نماز ہے۔ بے شک ہمارے نبی کی شہادت ہے، لیکن اللہ کے لیے پہلا رتبہ، پہلی سیڑھی، ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اس کا نام کیا ہے؟ نماز۔ لیکن نماز کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک مقولہ ہے عربک کا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھی، لیکن اگر حدیث ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میں گیا تھا ڈھونڈنے، بہت ڈھونڈا مارکیٹ میں، کتابوں میں، کہ کہیں سے مل جائے، لیکن بچپن سے سن کے آئے ہیں، حدیث نہیں۔ اور اگر حدیث ہو تو اس میں تعجب نہیں۔ عربک میں کہا جاتا ہے لا تقل لصلاتک عندی عمل ولکن قل لعملک عندی صلاۃ، اے مسلمان کبھی بھی اپنی نماز کو یہ مت کہنا کہ مجھے کام ہے، اپنے کام کو کہو مجھے نماز پڑھنے کی ہے۔ کبھی بھی اپنے نماز کو یہ مت کہنا کہ مجھے فلاں کام کرنے کا ہے، اسی کام کو جا کے کہو کہ مجھے پہلے نماز پڑھنے کی ہے۔ لیکن نماز کا جب وقت ہوتا ہے، دیکھو دنیاوی معاملے میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ بندہ وقت کی پابندی کا پابند ہو۔ ایک شاعر نے خوب کیا کہا ہے، اور شاعر بعد میں تو مولا کی ایک حدیث بھی کوٹ کر دوں گا۔ شاعر نے کہا ہے یہ گھڑی، یہ رہی گھڑی، سامنے جو گھڑی ہے نا، شاعر نے کہا ہے کہ گھڑی سے تو لاکھ مہنگا اس کا وقت ہوتا ہے، گھڑی سے لاکھ مہنگا اس کا وقت ہوتا ہے، گھڑی سے لاکھ مہنگا اس کا وقت ہوتا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے اسی کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا کے معاملے کے لیے ہے، اے کاش مسلمان اپنی نماز کے لیے ایسا ہو جائے۔ اب مولا کا کوٹ بھی کر دوں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے کہا الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، اے مسلمان یہ وقت جو ہے نا وہ تلوار کی مانند ہے، اگر تو نے اس تلوار کو توڑ نہیں ڈالا تو یہ وقت کی تلوار تجھے مار دے گی، تجھے توڑ ڈالے گی۔ اے مسلمان بیدار ہو جا، اگر تیری زندگی میں اس نماز کے لیے کوتاہی ہے تو۔ آپ نے دیکھا جناب موسیٰ کا تذکرہ آیا نماز کے ساتھ، نبی کریم کا تذکرہ آیا نماز کے ساتھ، جناب اسماعیل کا تذکرہ آیا نماز کے ساتھ، جناب عیسیٰ کا تذکرہ آیا نماز کے ساتھ۔ اب اس معاملے میں ایک ایسی بات قرآن مجید اور دین کی ہے جس کا نام ہے ماں باپ۔ کیا؟ ماں باپ۔ لیکن میں آج آپ کو ثابت کروں گا کہ ماں باپ سے زیادہ اگر کوئی چیز مہم ہے تو نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ثابت کر دی۔ آئیے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کا جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام کا سورہ ہے، پتہ ہے قاری صاحب کون سا ہے؟ ارے 14 معصوم کو ماننے والو، 14واں سورہ، سورۃ ابراہیم چیپٹر 14، آیت کا نشان ہے 40 اور 41، 14، 40، 41۔ وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، جناب ابراہیم نے کہا میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں،
تو نے میری دعا سن لی، مجھے بیٹا عنایت کر دیا، اب جناب ابراہیم دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیے جناب ابراہیم کی دعا کیا ہے، جاتے جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے نمازیوں میں سے شمار کرنا، میری آل و اولاد کو بھی نمازی بنانا، ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو میری دعا کو قبول کر لے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے 41ویں آیت میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ نے دیکھا جناب ابراہیم نے کہا خدایا مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، مومنوں کو معاف کر دے، قیامت کے دن سب کو معاف کر دے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ نے ماں باپ سے پہلے نماز کو یاد کیا؟ پہلے نماز، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اے مسلمان، جو بھی نبی قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ پروردگار عالم نے ہمیں بتا دیا کہ اے مسلمان یہ نماز جو ہے نا وہ فقط تیری امت کے لیے نہیں، رسول کی امت کے لیے نہیں، ہر نبیوں کے زمانے میں یہ نماز تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی اللہ کا نبی تھا اور ہر امت کو اپنے آپ کو خدا سے جوڑنا تھا، اور خدا سے جوڑنے کا نام ہے نماز۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسلمان تو جعفری نہیں ہے، جعفری ہے۔ اس لیے چھٹے امام نے کیا کہا، لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ۔ ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں سن لو، تمہارا جو دین ہے لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، تمہارا جو دین ہے، تمہارا جو مذہب ہے، تمہارا جو دھرم ہے، اس کا اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ چہرے کا نام ہے نماز۔ لیکن نماز ہمیں ابھی یاد نہیں آئے گی شاید۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو نماز کا عذاب کہیں سنا نہیں، نماز نہ پڑھنے کا عذاب۔ یہ نماز کیا چیز ہے؟ اے مسلمان ابھی تجھے یاد نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ جب تجھے یہ نماز آئے گی۔ کون سا وقت ہوگا وہ؟ جی قبر کا وقت، اس سے بھی پہلے، قبر کا وقت نہیں، اس سے بھی پہلے۔ پروردگار عالم نے سورہ المؤمنون قرآن مجید کا 23واں سورہ آیت کا نشان ہے 100، چیپٹر 23 ورس نمبر 99 and 100۔ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدهم الموت، حضر احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ بندے کی جب موت آئے گی، ان میں سے ایک کی جب موت آئے گی، وہ کیا کہے گا؟ قال رب ارجعونی، وہ کہے گا خدایا مجھے دنیا میں واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت،
تاکہ میں اچھے کام کرنے جاؤ، جو کام کو ادھورے چھوڑ کر میں آیا ہوں ان کام کو پورا کر کے میں آؤں۔ خدا نے جواب کیا دیا؟ کلا، یہ ناممکن ہے، مرنے کے بعد واپس زندہ ہونا، واپس دنیا میں آنا ناممکن ہے۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو فقط زبان سے بولتا ہے۔ کیوں؟ خدا جانتا ہے، خدا اپنے بندے کو جانتا ہے۔ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو واپس بھیجا گیا تو وہی کا وہی رہے گا، پھر دوبارہ کہے گا واپس بھیج۔ یہاں آ کر واپس کوئی جانے والا نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ مرنے کے بعد جو ہے نا ایک برزخ کی زندگی ہے، یہاں تک کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ بندہ کون ہے کہ جو کہے گا خدا مجھے واپس بھیج؟ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا ان تارک الصلاۃ یسأل الرجعۃ الی الدنیا، جو نماز نہ پڑھنے والا ہوگا، جو نماز کو انجام نہ دیتا ہوگا، یہ وہی آدمی ہوگا کہ جو کہے گا کہ خدایا مجھے واپس بھیج۔ اے مسلمان ویک اپ، بیدار ہو جا، جارتی جائے گا تیارتی سوار۔ اگر تیری زندگی میں نماز کی کوئی حیثیت نہیں، نماز کا کوئی حصہ نہیں، تو سمجھ لے کہ یہ نماز کے بغیر تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ نے کہا ما بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ، ارے اسلام اور کفر کے درمیان کا فاصلہ کچھ بھی نہیں، بس بیچ میں نماز کو چھوڑ دو، مسلمان سے کافر ہو گئے۔ ما بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ، نماز کو اگر چھوڑ دیا تو اسلام میں سے خارج ہو کر کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ اے مسلمان، تیری زندگی میں نماز کی حیثیت کیا ہے؟ تو نماز کو کتنی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے؟ سوچ لینا۔ اگر نماز تیرے لیے مہم نہیں تو چھٹی سرکار نے یہ بھی کہہ دیا ہے نا، ہمیں تو یہی سنایا گیا ہے کیا؟ رکو مت، جانے دو۔ اور یہ چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ارے جنہوں نے نماز کو ہلکا سمجھا اس کی شفاعت ہم ان کو نہیں دیں گے۔ تو اب سچا کون؟ یہ پگڑی والا کہ چھٹی سرکار؟ سچا کون؟ یہ جو ممبر سے بولنے والا کہ امام صادق علیہ السلام جن کا لقب ہی صادق ہو، وہ خود کہہ رہے ہیں اے مسلمان ہماری شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی اگر نماز کو ہلکا سمجھا۔ ارے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم سب نماز پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے جناب، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش تو نہیں، لیکن اگلی بار کہیں میں آیا آپ کے درمیان انشاءاللہ تو نمازی اور نماز گزار کا فرق بھی بیان کر دیں گے۔ ایک ہوتا ہے وہ والا نمازی کہ جو اٹھ بیس نماز کو انجام دیتا ہے، بس اٹھ بیس۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میری نماز کیا ہے؟ یہ نماز جو ہے اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کون پڑا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، آپ کو شاید نہیں پتا۔ ایک خدا کی ایسی مخلوق ہے کہ جو یہ نماز کے پیچھے پڑا ہے، لیکن مسلمان تجھے پتا بھی نہیں کہ کب تو اس کی گرفت میں آ گیا ہے۔ کون؟ ابلیس، شیطان۔ قرآن کے الفاظ کو دیکھیے کس طرح سے پروردگار عالم نے ہم کو آگاہ کیا ہے۔ ہم وہ حضرات ہیں کہ جو انما کو بہت جانتے ہیں۔ انما والی کون سی چیز آپ کو آتی ہے؟ عباس نوجوان
کچھ تو آتا ہوگا نا یار. قاری صاحب انما والی کچھ چیز آپ کو پتا ہے؟ کوئی بھی چیز بولیے, میں ہی پڑھ دیتا ہوں. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت تطہیر بھائی, سورہ احزاب کی 33ویں آیت. اعلان رب العزت ہوا, کیا ہوا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ. قرآن میں ایک دوسری آیت ہے جہاں پر ہے انما یرید الشیطان. کسی نے ہم کو سنایا ہے؟ یہ اہل بیت والی آیت ہے, ہمیں پتہ ہے. ایسے انما بہت ہمیں یاد ہے. ایک اور انما ہے جانی پہچانی ہماری, کوئی اور قاری صاحب؟ شاباش. سورہ مائدہ کی 55ویں آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیا ولایت, یہ بھی کیا ہے؟ انما والی آیت ہے. ایک اور جانی پہچانی آیت ہے سورہ حجرات کی 10ویں, یہ پڑھیے مناج بھائی. ابھی کچھ دنوں پہلے تذکرہ ساتھ میں مل کر ہوا تھا جی. نا بھائی, انما المؤمنون اخوہ, یہ سب کیا ہے؟ انما. انما ہے کیا؟ انما ہے حرف حصر, کسی چیز کو محدود کرنا. کل بھی ایک آیت پڑھی تھی 49:15, انما المؤمنون, وہاں پر بھی انما تھا. یہ حضرات فقط مومن ہو سکتے ہیں. تو انما یرید اللہ ہم جانتے ہیں. کیا ہم یہ جانتے کہ انما یرید الشیطان کیا ہے؟ تو آئیے قرآن مجید کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ مائدہ, قرآن مجید کا 5واں سورہ, آیت کا نشان 91, چیپٹر 5 ورس نمبر 91, اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. ارے مسلمانوں, یاد کرو اور رکھو کہ شیطان اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا. وہ شراب سے اور جوئے سے وہ اتنا ہی چاہتا ہے کہ مومنین کے درمیان آپس میں کیا ہو؟ دشمنیاں پھیلائے, بغض و کینہ آئے. اور اس کا مدعا کیا ہے؟ انما یرید کیا ہے؟ اور وہ کیا چاہتا ہے؟ یصدکم عن ذکر اللہ, وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں نماز سے روک دے. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا ارادہ کیا ہے؟ شیطان کی امید کیا ہے؟ شیطان کا مشن کیا ہے؟ یصدکم عن الصلاۃ. شیطان کا کام یہ ہے کہ بندے کو نماز سے روکے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے. لیکن آج کا مسلمان, آپ کو یاد ہے مناج بھائی, پتہ نہیں اپنا امیر بھائی, وہ بہلول کا واقعہ یاد ہے؟ پچھلے سال پڑھا تھا, یاد ہے؟ تھوڑا تھوڑا پڑھیے مناج بھائی, آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ نماز کیا ہے؟ نماز ہے خدا سے رشتہ, خدا کے ساتھ بندھن. تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا بہلول کا اور ہارون کا, سنا ہی دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ بہلول بازار میں بیٹھا تھا, وہاں سے ہارون کا گزر ہوا. اب جو دیکھا, سب کو پتہ ہے بہلول اپنے آپ کو دیوانہ کہتا ہے, اور دیوانہ بھی ہے, پاگل بھی ہے. تو اب کیا کر رہا ہے بہلول؟ راستے کے بیچ سر کو نیچے بول رہا ہے کچھ ایسے, ہونٹوں کو ہلا رہا ہے. پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے, اوپر دیکھتا ہے, یاد آ گیا؟ نہیں یاد آیا. ایک صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. تو ہارون نے دیکھا بہلول زمین کی طرف اشارہ کر کے بول رہا ہے, آواز دے رہا ہے, آواز نہیں نکل رہی. پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے, اوپر بولتا ہے, سر کو لگاتا اور کہتا ہے. ہارون نے کہا پاگل تو ایسے ہی کرے گا. جا کے شانہ ہلایا, بہلول کیا کر رہے ہو؟
بہلول کا ابھی بہت کام ہو رہا ہے. ہارون نے کہا تو پاگل تو ایسے ہی ہوتے. واپس شانہ ہلایا. کیا کر رہا ہے؟ کہا تو مجھے آرام دے گا؟ کر کیا رہا ہے بتا. تو بہلول نے کہا میں زمین والوں کو کہتا ہوں کہ اے زمین والو، اللہ تمہارا انتظار کرتا ہے. اللہ کا کہا مان لو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ نا. تمہارا پروردگار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تمہیں روزی عنایت کرنے والا ہے. ہاں تو پھر خدا کو کہتا ہوں، خدا یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو قبول کرے گا. بہت گنہگار ہے لیکن تو ان کو قبول کرے گا. خدا نے کہا میں خدا ہوں، قبول کروں گا، کوئی پرابلم نہیں. آ جاؤ میرے دربار میں، جڑ جاؤ مجھ سے. پھر نیچے کہتا ہوں خدا ہاں کہہ رہا ہے، آپ کو جڑنا ہے. تو پھر ہارون نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ زمین والے مانتے ہی نہیں، خدا سے جڑنے کے لیے مانتے ہی نہیں. اور بار بار خدا کہہ رہا ہے بندے آ جاؤ، بندے میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے جڑ جاؤ، مجھ سے رشتہ باندھ لو. ہاں. ہارون نے کہا اس کی ہٹ گئی ہے تھوڑی. کچھ دنوں کے بعد ہارون قبرستان میں آیا، دیکھا وہاں قبروں کے بیچ بہلول بیٹھا ہے اور وہی ماجرا، زمین کی طرف باتیں کر رہا ہے، پھر سر کو اٹھاتا ہے، پھر باتیں کر رہا ہے. اب تو ہارون کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کہ زمین سے بات ہو رہی ہے، زمین والوں سے بات ہو رہی ہے، اور اوپر خدا سے بات ہو رہی ہے. اب تو پتہ ہے ہارون کو. لیکن کہا پاگلوں کی تو یہ مستی ہوتی ہے، مذاق تو انہی کا اڑایا جاتا ہے. واپس آیا، شانے کو ہلایا، کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا تو واپس آ گیا تنگ کرنے مجھے، کیا رہا ہے؟ کہا وہی جو بازار میں تو نے دیکھا تھا. تو کہا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. زمین والوں کو جب کہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ ہونا ہے، سب کہہ رہے ہیں، اب قبر میں پہنچ گئے، سب کہہ رہے ہیں خدایا مدد کر لے، خدایا تیری عبادت کرتے، خدایا تیرے سوا کسی کو نہیں مانتے، خدایا تو اپنے پاس ہم کو بلا لے، خدایا تیرے سے ہم کو ملا لے. اب جب خدا کو کہتا ہوں خدایا تیرے بندے تجھے پکار رہے، خدا نے کہا جب زندہ تھے تب کہاں تھے؟ ارے پہلے زمین والے رشتہ جوڑنے کی منع کرتے تھے، اور اب خدا کہہ رہا ہے کہ جب زندہ تھا تب کہاں تھا. یہی بات قرآن نے کی، محمد نے کی، امام صادق نے کی، کہ بندہ جب مرے گا خدا سے کہے گا مجھے واپس زندگی دے تاکہ میں نماز پڑھ کے آؤں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ارے مسلمان، قرآن میں خدا نے کیا نہیں بتایا. ایک اور نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس دن کیا ہوگا. پروردگار عالم نے سورہ مدثر اور مزمل، دو سورے ہے، چیپٹر 74 آیت کا نشان ہے 40 سے لے کر 48، 74 40 سے لے کر 48. اب غور سے سننا، قرآن مجید میں خداوند کریم ہمارے سامنے کون سا منظر پیش کر رہا ہے. ارشاد رب العزت ہوا آیت 40، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین. باغوں میں، جنتوں میں آپس میں لوگ باتیں کرتے ہوں گے. جنتوں میں کون ہوتا ہے؟ جنتی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرمین کے سلسلے میں، مجرمین کے موضوع پر جنت والے، جنتی لوگ یتساءلون اپنے آپ سے سوال کرتے ہوں گے. اور ایک موقع آئے گا کہ سامنے والے کو پوچھیں گے. سامنے والے کون ہیں؟ مجرمین، کریمنلز، مجرم. یتساءلون عن المجرمین، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ تم تو یہاں کھوجا مسجد میں مجلس پڑھنے آئے تھے، تو یہ کیا ہو گیا کہ مولانا آپ جہنم میں چلے گئے؟
ارے ہم ساتھ میں ماتم کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ اس طرف کیوں چلے گئے؟ ہم ساتھ میں نیاز میں بیٹھتے تھے، ساتھ میں گھما کرتے تھے، پکنک میں ساتھ میں جایا کرتے تھے، اسکول میں ہم نے ساتھ میں پڑھا ہے، ہر کام ہم نے ساتھ میں کیا ہے، ہم اس طرف جنت میں آ چکے، ما سلککم فی سقر۔ یہ آیت میں نہیں ہے بھائی، اسکول کا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہیں، یہ جنتیوں کا سوال کرنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ وہاں جا کر حیران ہو گئے کہ یہ حضرات وہاں کیسے پہنچ گئے، حالانکہ ہم ساتھ میں تھے تو ہم تو جنت میں آ گئے، اور یہ حضرات وہاں چلے گئے، ساتھ میں نیاز، ساتھ میں عزاداری، ساتھ میں ماتم، ساتھ میں مجلس، سب ساتھ میں ہم کرتے تھے، تو یہ اس طرف کیسے چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر۔ وہ سقر جہنمیوں کا جواب آیا، قالو، جواب آیا، کیا بولا انہوں نے؟ قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ اس کے بعد شباش، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ ارے آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ اتنے کام کرنے کے باوجود وہاں سے پہلا جواب آیا، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس کے بعد نہیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگوں کے ساتھ آلتو پھالتو چیزوں میں جیسے لوگ کرتے تھے، گجراتی میں نے کہا دیکھا دیکھی، كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو اپنے وقت کو برباد کیا کرتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی چل پڑے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ پھر خدا کا اعلان ہوا، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ مسلمان، خدا نے کیا کہا؟ روکو، مت جانے دو، لیکن مجھے کیا سکھایا گیا ہے؟ روکو مت جانے دو۔ اسی لیے چھٹے سرکار امام جعفر الصادق علیہ السلام اعلان کر دیا، اور یاد رہے یہ چھٹے امام کی جو حدیث بار بار میں پڑھتا ہوں، یہ چھٹے امام کی وصیت ہے۔ جناب حمیدہ کو بلایا تھا مرتے وقت، اور اپنی اہلیہ سے کہا تھا بچوں کو جمع کرو۔ بچوں کو جناب حمیدہ علیہ السلام نے جمع کیا، اور چھٹے امام نے کہا یہ میری وصیت سب کے لیے، سب کو پہنچا دو۔ کیا؟ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة، دوسرا ورژن یہ ہے لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، ہماری شفاعت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا۔ اے مسلمان بیدار ہو جا، ایسا نہ ہو تیری زندگی میں جتنے بھی تو کام کر رہا ہے، کیا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ہم نے نہیں سنا کہ الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا؟ کتنی بار مولوی حضرات نے یہ حدیث ہمارے سامنے پڑھی ہے کہ اگر نماز قبول ہوئی تو باقی کے سارے اعمال قبول ہوں گے۔ بھائی نماز قبول ہونے کی بات تب آئے گی جب نماز ادا کروں گا، پہلے نماز ادا کرنا تو سیکھوں، پہلے نماز پڑھنا تو میں شروع کروں۔ اگر میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے تو مسلمان کی زندگی بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ شروع مجلس میں لوگ دیر سے آئے، اس لیے واپس اس آیت کی طرف چلتا ہوں کہ خداوند کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کے بعد کیا کہا؟ اے موسیٰ، میں نے آپ کو چن لیا ہے، اب میں جو وحی کروں گا
گا اس کو غور سے سننا. اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. چیپٹر 20 ورس نمبر 14، 20واں سورہ 14ویں آیت. اے موسیٰ یاد رکھنا بے شک میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرنا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً پہلا حکم جو اپنے نبی کو دیا نبوت سونپ کر، وہ کیا تھا کہ نماز کو قائم کر. کیونکہ نماز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے مل جاتی ہے. نماز ہے صلہ، نماز ہے بندھن، نماز ہے رشتہ، نماز ہے ایک جوڑ کہ جو بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے. میں پورے قرآن مجید میں 6236 میں پورے قرآن مجید میں نماز کی آیتیں 101 ہے. کتنی؟ ابھی میں نے تو 4-5 پڑھی. ابھی 2 گھنٹوں دو نا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی آیتیں قرآن مجید میں نماز کے سلسلے میں کیوں؟ کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے اس دین کی کہ جو اتنی لازم اور ضروری ہے کہ وہ بندے کو اپنے پروردگار سے. میں کہتا ہوں آپ کو کہ اس نماز کو ہم نے سمجھا کیا ہے، اس نماز کو ہم نے سمجھا کیا ہے. کتنی آیتیں پڑھوں. ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہے اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ تعویذوں کے پیچھے. اے مسلمان خدا نے تجھے مفت تعویذ پہلا، تعویذ تو مفت نہیں ہوتے ہوں گے، یا ہوتے ہیں مفت؟ مفت تو نہیں ہوتا. خدا نے مفت میں تعویذ دیا ہے، مفت، 1 روپیہ نہیں نکالنے کا. خداوند کریم نے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت کا نشان ہے 45 245. اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے مسلمان تو خود اپنی مدد کر کس سے؟ نماز سے. 2 رکعت بندہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، اپنے آپ کو خدا سے جوڑ دے، خدا سے بندھن بنا لے، خدا کے ساتھ تو خود جوڑ لے اپنے آپ کو، تو تیری ہر پریشانی اگر اس میں اصلاح ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی. ارے کربلا میں اتنے مصیبت کے پہاڑ تھے، کسی نے نماز کو چھوڑا؟ تیروں کی بارش، کسی نے نماز کو چھوڑا؟ یہ کربلا جس کی عزاداری ہم منا رہے ہیں، اسی کربلا میں عاشور کے دن عاشور والوں کی نماز کیسی تھی. مصائب میں آپ سنتے ہیں نا کہ نماز خوف کو جب ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو سعید اور زہیر ابن قین حسین مظلوم کی نماز کو بچانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں نا. علماء کرام سے ہم سنتے ہیں ایسی کشمکش، تیروں کی بارش، کوئی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ دین کے اندر یہ نماز کا رتبہ یہ ہے. آپ کو پتہ ہے حسین مظلوم نے اس نماز کا پیغام ہمارے سامنے کیسے پیش کیا؟ حسین مظلوم جب سے نکلے مکے سے، حسین مظلوم کے ساتھ ایک مؤذن ہے جس کا نام تاریخ نے حجاج ابن مسروق، کسی روایت میں حجاج ابن مسرور، کسی روایت میں حجاج ابن مرزوق. یہ کون تھا؟ حسین مظلوم کا مؤذن تھا. جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا، حسین مولا علیہ السلام اس کو حکم دیتے تھے اور کہتے تھے اے حجاج اذان دینا شروع کرو. لیکن کیا آپ نے سنا نہیں کہ جب عاشور کا دن آیا تو حسین نے کس کو اذان دینے کے لیے کہا؟ جناب علی اکبر کو. کیوں؟ میں جب تاریخ کو پوچھتا ہوں تو جواب نہیں میرے پاس، لیکن جب سوچتا ہوں تو یہ جواب میرے دل و دماغ میں آتا ہے کہ میرا مولا یہ پیغام دینا چاہتا ہے
اے مسلمانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے نوجوان، دیکھو عاشور کے دین میں ایک ایسے شخص کو اذان کے لیے کھڑا کرتا ہوں کہ جو ہم شکل پیغمبر تھے، اور آگے نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے حسین کے ماننے والو، اے نبی کے کلمہ پڑھنے والو، یہ علی اکبر ہم شکل رسول ہے۔ دیکھو عاشور کے دن میں اسی سے اذان دلواتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نماز کے معاملے میں کبھی سست نہیں ہونا۔ ارے عزادارو، حسین مظلوم نے تو یہ سبق دے دیا۔ میں نے کچھ روز پہلے جناب زینب علیہ السلام کی نماز شب کو آپ کے سامنے پڑھا تھا نا، اس کا راوی سید سجاد تھا، لیکن ایک دوسرا مقام آتا ہے، وہاں پر بھی راوی کوئی اور نہیں، میں اور آپ کے چوتھے امام ہے۔ کون سا زمانہ ہے، کون سا وقت ہے؟ زندان شام کا وقت ہے۔ یہی چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں جب زندان میں تھا، میں نے دوبارہ کیا دیکھا، میری پھوپھی اماں بیٹھ بیٹھ کر نماز شب کو ادا کر رہی ہے۔ جب نماز پھوپھی کی ختم ہوئی تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا پھوپھی اماں، ارے آپ بیٹھ کر کیوں نماز انجام دیتے ہو؟ کہا میرے لال کیا کروں، ارے زندان میں کھانا اتنا کم آتا ہے، زینب اپنا حصہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتا ہے۔ عزادارو، کبھی بھی نماز کربلا والوں سے چھوٹی نہیں۔ اور آگے چلیے، کربلا کے بعد مدینہ کے اندر آئیے، سب سے بڑا مؤذن، سب سے بڑا حسین مظلوم کا عزادار، میرے آپ کے چوتھے امام۔ کیا آپ نے علماء کرام سے نہیں سنا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، ارے میرے چوتھے امام کے آگے جب وضو کے لیے پانی لایا، ارے جب وضو کے لیے پانی لایا جاتا تھا، میرے چوتھے امام رویا کرتے تھے اور کربلا کا یاد کرتے تھے۔ ہائے میرے بابا، بے گور و کفن بابا، ارے جس کو تشنہ داری سے شہید کیا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، ماتم حسين۔